نالج سروس کے معزز ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ہیلووین تہوار سے متعلق کئی پوسٹیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ کئی پوسٹوں میں ہیلووین کے موقع پر خوفناک میک اپ اور کئی عجیب و غریب لباس پہنے تصاویر بھی سوشل میڈیا پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ ہیلووین کا تہوار بہت سے مغربی اور مشرقی ملکوں میں 31 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ اس رات اندھیرا چھانے پر بچے اور بڑے خوفناک ماسک پہن کر دوسروں کو ڈرانے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ ننھے بچے بھوت بن کر آس پاس کے گھروں کے دروازوں پر دستک دیتے نظر آتے ہیں اور انہیں یا تو کھانے کے لیے ٹافیاں دینا ضروری ہوتا ہے یا دوسری صورت میں ان کی شیطانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ اس تہوار کے لیے خاص طور پر بچوں کے کھانے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں خرید لیتے ہیں اور جیسے ہی کوئی بچہ دروازے پر دستک دیتا ہے تو اسے یہ چیزیں دینے کے لیے دروازے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ نوجوان نسل کا اس تہوار کو منانے کا طریقہ الگ ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس رات خوفناک روپ دھار کر پارٹیوں کی ارینجمنٹ کرتے ہیں اور رات بھر ایسی واہیات حرکات بھی ہوتی ہیں جن کی جھلکیاں یہاں تو نہیں دکھائی جا سکتی۔ اس تہوار کی تاریخ 2000 سال پرانی ہے۔ مورخین کے مطابق 2000 سال پہلے یورپی ممالک میں ایک ساون نامی تہوار منایا جاتا تھا جس کا مقصد گرمیوں کے اختتام، فصل کی کٹائی اور سردیوں کی تیاری کے موقع پر جشن منعقد کرنا ہوتا تھا۔ اس وقت کے لوگوں کا ماننا تھا کہ 31 اکتوبر کی رات کو زندہ اور مردہ لوگوں کی دنیا کے درمیان موجودہ حد ختم ہو جاتی ہے اور مردہ لوگوں کی روحیں زندہ لوگوں کی دنیا میں آ جاتی ہیں۔ اپنے رشتہ داروں کی روحوں کو سکون پہنچانے کے لیے یہ لوگ رات کے وقت لکڑیوں کو جلا کر اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے اور اس آگ کے ارد گرد فصلیں جلایا کرتے تھے اور جانوروں کی قربانی بھی دیتے تھے۔ اس موقع پر ان کا لباس بھی بہت عجیب و غریب ہوتا تھا۔ عمومی طور پر یہ لباس کسی مرے ہوئے جانور کے سر اور کھال پر مشتمل ہوتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس تہوار کا نام ہیلووین پڑ گیا اور لوگوں نے جانوروں کی کھالیں اور سر پر مبنی لباس کو مختلف قسم کے عجیب و غریب ملبوسات سے بدل دیا۔ آج ہیلووین کے موقع پر خوفناک سے خوفناک حلیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب یہ تہوار یورپ سے نکل کر سعودی عرب کی پاک سرزمین پر بھی آ چکا ہے۔ سعودی عرب میں ہیلووین کی تقریب میں لوگوں کے خوفناک روپ دھار کر شرکت کرنے کی بہت سی تصاویر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب میں ہیلووین کی تقریب میں لوگوں نے خوفناک روپ دھار کر اس تقریب کا انعقاد سعودی عرب کی جرنل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کی جانب سے ہیلووین کے عنوان کے تحت کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے تفریحی مقام بیلیو وارڈ میں منعقد اس تقریب میں ایسے لوگوں کی انٹری مفت تھی جنہوں نے خوفناک روپ دھار رکھے تھے۔ اس تقریب میں ایسا بہت کچھ دیکھنے کو ملا جس سے خوف ٹپکتا تھا، جبکہ خوفناک آوازوں کی گونج ماحول میں مزید شدت پھیلا رہی تھی۔ لوگ اپنی فیملیز اور بچوں کے ہمراہ اس تقریب میں شریک ہوئے۔ ہیلووین کی اس تقریب میں کوئی چڑیل کا روپ دھار کر نظر آیا تو کسی نے منہ پر زخموں کے نشان لگا رکھے تھے جس نے ماحول پر دہشت طاری کر دی۔ تقریب میں شریک ایک شخص عبد الرحمان کا کہنا تھا کہ وہ ہیلووین کی تقریب میں پہلی بار شریک ہوا ہے۔ یہ تفریح کا ایک اچھا ذریعہ ہے، لیکن جہاں تک بات اسے حرام یا حلال ہونے کی ہے تو وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ بات حرام اور حلال کی آئی ہے تو آئیے اس موضوع کو ذرا دینی رخ پہ لے چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے اس بارے میں کہ ایسی پاک سرزمین پر جہاں ہیلووین منایا گیا، ظاہر سی بات ہے ایسی شیطانی تصویروں کو دیکھ کر آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ انسانی مخلوق اپنے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ دوستوں، بحیثیت مسلمان ہمیں ہیلووین منانا چاہیے یا نہیں جانتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ایسے تمام افعال اور رسم و رواج جو کسی خاص تہذیب، مذہب یا نظریے سے پھوٹتے ہوں اور ان کی پہچان سمجھے جاتے ہوں، ان کا بطور تہوار منانا اہل اسلام کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام ختم نبوت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ یہاں مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔
کہ اگر ہم نے کسی قوم جو کہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے اور ان کی ایسی رسومات جو کہ ان کے عقیدے اور ان کے باطل مذہب کی عکاسی کرتی ہو تو ایسے عمل کو اختیار کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، لیکن ایسا عمل جن کا تعلق کسی مذہب اور تہذیب سے خاص نہ ہو بلکہ مختلف قومیں بلا تخصیص اس کو انجام دیتی ہوں، ان کا کرنا مباح ہے۔ ہیلووین مغربی تہذیب کا تہوار ہے جس کا آغاز آئرلینڈ کے قبائل نے کیا۔ ان قبائل کا عقیدہ تھا کہ 31 اکتوبر کی رات کو زندہ انسانوں اور مرنے والوں کی روحوں کے درمیان موجود سرحد نرم ہو جاتی ہے اور روحیں دنیا میں آ کر انسانوں، مال مویشیوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ روحوں کو خوش کرنے کے لیے قبائل 31 اکتوبر کی رات آگ کے علو روشن کرتے تھے، اناج بانٹتے تھے اور مویشیوں کی قربانی دیتے تھے۔ ہیلووین کی موجودہ رسم اسی سوچ کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ ایسے تہوار منانا اسلام میں جائز نہیں بلکہ غیر مسلمانوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے حرام ہے۔ ہیلووین کے تہوار کو منانا اور نہ منانا یہ تو بہت الگ سی بات ہے۔ آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ قرآن پاک ہمارے لیے اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، کیا ایسا کرنا مسلمانوں کے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں قرآن پاک سے۔ سورہ التغابن آیت 3 ترجمہ کنز الایمان۔ اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے اور تمہاری صورتیں بنائی تو تمہاری اچھی صورتیں بنائی اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے جن میں ہزاروں دینی اور دنیاوی مصلحتیں ہیں، اور اس نے تمہاری صورت بنائی تو دیگر مخلوق کے مقابلے میں تمہاری اچھی صورتیں بنائی۔ اس احسان کے شکر میں تم پر لازم ہے کہ اپنی سیرت بھی اچھی رکھو، نیز قیامت کے دن تمہیں اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے تو تم اپنے باطن کو اچھا کر لو کہ عذاب کے ذریعے تمہارے ظاہر کو مسخ نہ کر دیا جائے۔ انسانی صورت بہترین ہے، اسے بگاڑنا حرام ہے، لہٰذا ناک کان کٹانا، چہرے پر راکھ وغیرہ مل کر صورت بگاڑنا، مردوں کو عورت کی شکل یا عورت کو مردوں کی شکل بنانا حرام ہے۔ اللہ نے جو صورت بخشی وہی اچھی ہے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میں نے تمہاری صورت بنائی ہے یہی صورت تمہاری سب سے اچھی ہے۔ اس کو کسی بھی طرح تبدیل کرنا یا اس پر ماسک پہننا یا اس کو شیطانی صورت میں ڈھالنا سب حرام ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا چہرہ بنایا ہے، ہمارے جسم پوری دنیا میں تمام مخلوقوں سے افضل ہے۔ اسی لیے ہیلووین کا تہوار منانا تو دور کی بات ہے، اپنے چہرے کے اوپر شیطانی ماسک پہننا تک حرام۔ کیا ہم غور کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اپنے دین کو چھوڑ کر ہم کفار کی روایتیں، رسم و رواج اپنا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا ہم وہ مسلمان ہیں جو مرنے کے بعد عافیت پا سکتے ہیں؟ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔